کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ اس دین کو کوئی روک نہیں پائے گا، کسی حکومت کی قانون سازی نہیں روک پائے گی، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں روک پائے گا، کوئی قوت اور طاقت نہیں روک پائے گی۔ یہ دین اپنی طاقت کی بنیاد پر پھیلے گا، اگر یہ نہ پھیلائیں تو۔ یہ دین نہ ہمارا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، اور نہ دشمنوں کے روکنے سے روکنے والا ہے، نہ کسی کی دھمکی سے یہ روکنے والا ہے۔ اور جتنا یہ صورتحال کو سینسیٹیو بناتے جائیں گے، ٹینس بناتے جائیں گے، اتنا ہی اس کے پھیلاؤ کا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گاؤں کے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور محترم ماؤں اور بہنوں، ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب ہوا، اور پھر رمضان کے روزوں کی خوشی میں ہم لوگ یہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ عید الفطر کے لیے، یا کہہ لیں کہ عید کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم بھلے ہی یہاں گاؤں میں ایک چھوٹی سی تعداد میں ہیں، لیکن عالمی سطح پر جس امت کا ہم حصہ ہیں وہ امت بہت بڑی ہے۔ وہ امت جتنی بڑی ہے، اس سے بڑا اس کا مشن، اس کا نسل العین، اس کا مقصد، اس کی قربانیاں اور اس کا پیغام ہے۔ اور یہ پیغام ہی، یہ مقصد، یہ نسل العین ہمیں دیگر اقوام کے مقابلے میں عظیم تر بناتا ہے، بڑا بناتا ہے۔ اگر یہ مقصد اور نسل العین ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ رہے، ہمیں معلوم نہ رہے، تو ہم سے بڑی تعداد ایک اور مذہب کی پائی جاتی ہے، جس کو کہ نصارہ یا عیسائیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اپنے مشن اور مقصد کو بھولنے کی وجہ سے وہ اس دنیا کی رہنمائی، اس دنیا کو لیڈ کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ تعداد کے حساب سے کمی بیشی، کم یا زیادہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر اس تعداد کا کوئی واضح مشن اور نسل العین نہ ہو۔ اس اعتبار سے ہم لوگ یہاں پر بھلے ہی تعداد میں کم ہیں، لیکن اس عظیم امت کا حصہ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے۔ آج کی اس مناسبت سے سال بھر میں ہمارے بہت سارے افراد، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ اگر کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں جنہوں نے اسی عظیم مشن کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے مال لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد دنیا بھر کے علاوہ اس ملک میں اپنی زندگیاں جیلوں میں کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے نگاہوں کے سامنے اگر نسب العین واضح ہو تو جیلوں میں بند وہ ہمارے عزیز اور ہمارے اقارب، ان کا وہ دن ضائع اور برباد نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس امت کو زندہ کرنے کے لیے اور اس امت کو اپنے مقصد کی جانب لے کر آنے کے لیے وہ اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے تو ان کی یہ قربانیاں قابل فخر ٹھہریں گی، اور اگر یہ نسب العین ہماری نگاہوں کے سامنے نہ رہے تو وقت کا ضیاع اور وقت کی بربادی سمجھ میں آئے گی۔ سوچ کا فرق ہے، فکر جتنی واضح ہوتی ہے انسان کے ایٹیٹیوڈ میں اور اس کے رویے میں، اسی طرح کا معاملہ جھلکتا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ ہو یا دنیا بھر میں، خاص طور پر کل کے دن ہمارے سب سے محترم اور سب سے عزیز، جنہوں نے پچھلے خاص طور پر 2.25 سالوں میں امت مسلمہ ہی نے دنیا بھر کے دلوں میں اپنا مقام بنایا ہے، اہل فلسطین، بالخصوص غزہ کے ہمارے مسلمان بھائی،
انہوں نے اپنی تمام کی تمام تکالیف، تمام شہادتیں اور تمام طرح کی مصیبتوں کے باوجود کھنڈرات کے اوپر، ٹوٹی ہوئی عمارتوں کے باہر، اکھڑی ہوئی سڑکوں پر، منہدم کی ہوئی مساجد میں نہایت خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، اور رتی برابر بھی کوئی شکوہ، کسی قسم کی کوئی شکایت ان کی زبان پر نہیں آئی۔ ایک مومن کی یہی شان ہوتی ہے، وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، کوئی مصیبت سے، کسی مصیبت سے اگر دو چار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا ہے۔ آج کے اس مناسبت سے جو باتیں یہاں پر گاؤں کی سطح پر ہوتی رہی ہیں اور جو روایت ہمارے یہاں رہی ہے، کچھ پیغام دینے کی اس کی کوشش کی جائے گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کا وقت پچھلے سالوں کے مقابلے میں کم لیا جائے تاکہ کسی کو تکلیف زیادہ بیٹھنے کی نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کے انتخاب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت اچھی خاصی تعداد ایسی ہے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے، بلکہ اکثریت ایسی ہے جس کو اپنے نسب العین کا پتہ بالکل نہیں ہے، حالات سے پریشان ہیں، حالات کی سنگینی کا احساس بھی بڑی حد تک ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے اندر مایوسی بھی آ رہی ہے، لیکن اگر قرآن کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ نگاہوں کے سامنے ہو تو یہ مایوسی ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، ایک لمحے کے لیے یہ مایوسی ہمارے سامنے نہیں آ سکے گی۔ میں اس آیت کا پس منظر تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کے اس 4 نکاتی فارمولے کو، جس کو میں نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے پیش کیا آپ کے سامنے، وہ کس طریقے سے کامیابی اور کامرانی کی نوید سنا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت ہے، 200 آیتیں ہیں، سب سے آخری آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ سورہ آل عمران غزوہ احد کے بعد نازل ہوتی ہے، فوراً نازل ہوتی ہے، اور اس سورہ میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچتا ہے، 70 کے قریب لوگ شہید ہوتے ہیں، آپ کے چچا شہید ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طائف کے دن کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ دن وہ ہوتا ہے۔ آپ کے 2 دانت شہید ہوتے ہیں، پیشانی پر تلوار کے زخم آتے ہیں، ایک گڈھے میں جو دشمنوں نے کھود رکھا تھا اس میں گرتے ہیں، 2 صحابہ بازو پکڑ کر کے کھڑا کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھاتے ہیں اور دشمنوں کے نرغے سے بچ کر کے باہر آتے ہیں۔ صورتحال ایک وقت ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ افواہ اڑ جاتی ہے کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، رسول اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ لشکر 3 حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ ایک لشکر مدینہ کی جانب رخ کر لیتا ہے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے، دوسرا حصہ تلوار ڈال کر کے، ہتھیار ڈال کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ ہے، اور ایک گروپ لڑتا رہتا ہے یہ سوچ کر کے کہ جس راہ میں اللہ کے رسول نے جان دی ہے ہم بھی اس راہ میں جان دیں گے۔ اور پھر جنگ بدر میں جو کامیابی ملی تھی اور پورے عرب پر جو اثرات قائم ہوئے تھے وہ اس نقصان کی وجہ سے بالکل زائل ہو گئے، اور پے در پہ ادھر ادھر سے اطلاعات آنی شروع ہوئیں کہ مدینہ پر حملے کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو چوطرفہ طور پر چوطرفہ مسلمان اس وقت نہایت ہی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے سے ان کی کمیوں کو، ان کی خامیوں کو، ان کی مضبوطی کو، دشمنوں کی کمیوں اور خامیوں کو بیان کرتا ہے، اور آخری آیت کے طور پر کامیابی کا 4 نکاتی فارمولہ بیان کرتا ہے کہ یہ 4 باتیں اگر رہیں گی تو تمہیں کامیابی سے کوئی روک نہیں پائے گا، اور یہ کامیابی کا فارمولہ قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ لگا رہے گا۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جن کے اندر ایمان ہے، مسلمانوں نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا، ہماری اکثریت مسلمان ہے، مومن ہے نہیں ہے، یہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، اور مومن جو ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اس کے عمل کے ذریعے سے۔ NPR میں نام آ جانے سے مسلمانی کا کوئی تعلق آخرت سے نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر بالکل الگ معاملہ ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو استقامت سے کام لینا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ دوسری بات کہی
یہ مہینہ شہر الصبر بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ باتیں آ چکی ہوں گی خطبہ جمعہ میں، کہ اس مہینے کے ذریعے سے صبر کی اس صفت کو ہمارے اندر بڑھایا گیا ہے، پروان چڑھایا گیا ہے، استقامت کی، ڈٹنے کی، اصول پسندی کی، حق پرستی کی تلقین اور اس پر ثابت قدم رہنا۔ اگلا جملہ دیکھیے، اگلا لفظ دیکھیے، اسی مادے سے، اسی لفظ سے، صبر سے ہی نکلا ہوا ایک اگلا لفظ ہے، وہ کہا مصابرت، وصابرو۔ یہاں پر 25-50 کے قریب عربی جاننے والے بھی ہیں، ان کو بہت اچھے سے اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صبر جب مصابرت میں بدلتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حرف وہی ہے، صبر سے ہی بنا ہوا یہ لفظ ہے، پہلے میں صبر کہا، دوسرے میں مصابرت کہا ہے، حرف وہی ہے، مادہ وہی ہے، لفظ تھوڑا سا چینج ہوا ہے اور معنی میں عظیم فرق پیدا ہوا۔ یعنی یہاں پر کمیونٹی لیول پر کلیکٹیو انداز میں ثابت قدمی دکھانی ہوگی، اور اس مصابرت میں جس فعل سے ہی آتا ہے، جس مصدر سے آتا ہے، اس میں دو بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لفظ میں جب بھی اس طرح کے لفظ آتے ہیں، ایک مشارکت ہوتی ہے، پارٹیسپیشن ہوتا ہے، اور دوسرا مبالغہ ہوتا ہے، ایگزیجریشن ہوتا ہے۔ یعنی کلیکٹیو انداز میں صبر کا مظاہرہ ہوگا، مقابلہ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کو ہوگا۔ بیچ میں راستہ چھوڑ کر کے بھاگنے کا یہاں کوئی سوال نہیں ہے، پیٹھ پھیرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیشہ تلوار سینے پر کھائی گئی ہے، گولیاں سینے پر کھائی گئی ہیں، تلواریں پیشانیوں پر لی گئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تلوار پڑی ہے تو پیشانی پر پڑی ہے، دانت ٹوٹے ہیں تو سامنے سے وہ زخم آیا ہے، کہیں پیچھے سے کوئی زخم نہیں آیا۔ مصابرت میں یہ بات شامل ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو کہی ہے، اگلا لفظ جو کہا ہے، ورابطو۔ جو علم دین رکھتے ہیں، علم دین جنہوں نے حاصل کیا، ان کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ مرابطت ہے کیا، رباط کہتے کسے ہیں۔ اسلامی فقہ میں، اسلامی شریعت میں رباط وہ اصطلاح ہے کہ اسلامی سرحدوں پر کھڑے ہوئے جو فوجی ہوتے ہیں اور دشمنوں سے جو نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان کو مرابط کہا جاتا ہے۔ اور اس پورے کے پورے عمل کو، پورے کے پورے پروسیس کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس عمل کو رباط کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر، اسلام پر دشمنوں کی جانب سے جو کچھ بھی حملے ہو رہے ہیں، اس کے لیے جو تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ رباط کا آتا ہے۔ یہ سب کڑی در کڑی جڑا ہوا معاملہ، ایمان سے شروع ہوگا، صبر پیدا ہوگا، صبر جب آگے بڑھے گا تو مصابرت میں بدلے گا، مصابرت آگے بڑھے گی تو مرابطت میں وہ بدلے گی۔ لیکن اس پورے کے پورے عمل کو صبر کا معاملہ ہو، یہ پریکٹیکل ایک کام ہے، ایک یہ عملی کام ہے، وہ مصابرت کا معاملہ ہو، وہ مرابطت کا معاملہ ہو، اس میں اگر تسلسل اور کنٹینیوٹی چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تبھی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ رمضان کا مہینہ، رمضان میں کہا گیا کہ اس کا بنیادی مقصد تقوی کی آبیاری ہے، اور یہاں پر جا کر کے تقوی کو کہاں لے جا کر کے جوڑا ہے؟ کلیکٹیو انداز میں جو ہماری اسٹرگل چلتی ہے، ہماری جو لڑائی چلتی ہے، ہماری جو جدوجہد چلتی ہے، اس میں یہ تقوی بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ یہ مفہوم اگر ہماری نگاہوں کے سامنے رہے تو یہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں نکل کر کے آئے گا، یا یہ بار بار نہیں نئی نسلوں کو کہنا پڑے گا کہ یار روزہ رکھا کرو، روزہ رکھو۔ ان کو بیچاروں کو نہیں کچھ پتا ہے، یہ چھپ چھپا کر کے کھائیں گے۔ اب تو کھل کر کے بھی کچھ لوگ جو ہے روزہ خور جو ہے نظر آتے ہوئے دکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمازوں میں اور تراویح میں جو صورتحال ہم نے ادھر دیکھی ہے، اعظم گڑھ کی سطح پر کئی گاؤں میں اور شہر میں معتبر لوگوں کے ذریعے سے اس سال یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پچھلے سالوں کے بالمقابل روزے کا اور تراویح کا اہتمام ہمارے ہاں کافی گھٹ گیا ہے۔ جبکہ ہم لوگوں کو توقع یہ تھی کہ عالمی سطح پر جو صورتحال بن رہی ہے، ملکی سطح پر جو صورتحال بن رہی ہے، تو لوگ مشکل وقت میں اللہ کی جانب آئیں گے۔ لیکن یہ عجیب سا ٹرینڈ بن رہا ہے جو کہ بہت خطرناک انڈیکیشن ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اگر اللہ کی جانب واپسی نہیں ہوگی، پھر کوڑے کچرے کی طرح سے سیلاب جب آتا ہے بہا کر کے لے جاتا ہے، ہماری بھی حالت وہی بنے گی۔ اور احادیث میں بہت واضح طریقے سے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ اسی لیے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اگلی والی، اور یہ حدیث بہت ہی بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری۔ عموماً ہمارے ہاں اس حدیث کا بیان نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ حدیث کی بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں بیان کرتے ہیں، جو لوگ فیلڈ میں ہیں وہ بھی عموماً نہیں بیان کرتے ہیں، اور بقیہ تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو بیچارے ہیں وہ۔
یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ایک قسم کی خوشخبری ہمارے لیے ہے، اور یہ میں نے نہیں بیان کی ہے، نبی آخر الزمان نے بیان کی ہیں، اور نبی آخر الزمان اپنی جانب سے نہیں بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے دکھایا جاتا ہے ان کو۔ اور یہ شاندار حدیث کیا بیان کرتی ہے ملاحظہ کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین، یہ اسلام ضرور بھی ضرور ہر اس گھر میں پہنچے گا دنیا میں جہاں بھی کوئی انسان بستا ہوگا، وہ کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، کسی بھی قسم کا کوئی گھر ہوگا، اس گھر میں یہ دین داخل ہو کر کے رہے گا، چاہے کوئی بھلائی سے مانے اس کو، خوش اسلوبی سے تسلیم کر لے، ادروائز اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے گھر میں یہ گھس کر کے رہے گا، اور اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت نصیب کرے گا، اور کفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، جس راوی نے یہ بات کی ہے، جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں، اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے اس حدیث کا مفہوم اس وقت سمجھا عملی طور پر جب میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے تو آگے چل کر کے ان کو قیادتیں نصیب ہوئیں، ان کو اعلیٰ مناصب ملے، بہت آگے تک وہ گئے۔ وہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ذلیل و رسوا ہوئے، خوار ہوئے، مارے گئے، یا ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ اس طرح کی درجنوں احادیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ اس دین کو کوئی روک نہیں پائے گا، کسی حکومت کی قانون سازی نہیں روک پائے گی، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں روک پائے گا، کوئی قوت اور طاقت نہیں روک پائے گی۔ یہ دین اپنی طاقت کی بنیاد پر پھیلے گا، اگر یہ نہ پھیلائیں تو۔ یہ دین نہ ہمارا محتاج ہے، نہ آپ کا محتاج ہے، اور نہ دشمنوں کے روکنے سے روکنے والا ہے، نہ کسی کی دھمکی سے یہ روکنے والا ہے۔ اور جتنا یہ صورتحال کو سینسیٹیو بناتے جائیں گے، ٹینس بناتے جائیں گے، اتنا ہی اس کے پھیلاؤ کا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم لوگ اپنی کتابوں میں اور ڈیٹاز کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں جو ہے یہ تعداد کافی بڑھ رہی ہے، لیکن مجھے تو کچھ ذاتی تجربات ادھر ہوئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں میں، اور کچھ تدریسی کاموں کی وجہ سے، آن لائن ٹیچنگ کے ذریعے سے، کہ بہت خاموشی کے ساتھ اعلیٰ طبقے کی خواتین اور مرد نہایت خاموشی کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور گھر میں کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، لیکن وہ آن لائن کلاسز اسلام سیکھنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں۔ اچھی خاصی تعداد ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی پتہ چل جائے یا کہیں اور اس کا اظہار ہو جائے تو جو مسائل آ سکتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ دین داخل ہو کر کے رہے گا، کسی کی رکاوٹ، کسی کی آڑ، کسی کی سختی، کسی کی انتہا پسندی اس کو پھیلنے سے روک نہیں پائے گی۔ تو یہ خوشخبری خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اس راہ میں کام کر رہے ہیں، اس راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے لیے تو بالکل اطمینان رکھنے کی بات ہے، بالکل مطمئن رہنے کی بات ہے۔ اور جو لوگ کسی قسم کی پریشانی میں، کسی قسم کی ٹینشن میں ہیں، وہ بھی اطمینان رکھیں اور اپنی جدوجہد کا رخ اگر اس جانب موڑ دیں تو انہیں بھی اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مجموعی طور پر سماج اپنا یہ مزاج بنا لے تو کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی اس کا بال ٹیڑھا کر لے۔ بات آ کر کے یہاں پر ٹکتی ہے۔ یہ پورے کی پورے پچھلے 1.5 سال پونے 2 سال کی جو صورتحال بن رہی ہے، چونکہ دنیا میں جو بھی ہوگا، بڑے پیمانے پر جو بھی تبدیلیاں واقع ہوں گی، ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی بسنے والا فرد وہ اس کے اثرات سے اب محفوظ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ امریکہ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہاں اثر نہیں پڑے گا، فلسطین میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہاں اثر نہیں پڑے گا، کوئی بھی ایک واقعہ ہوگا اس کے اثرات یہاں تک پڑتے ہیں۔ وہ کیسے پڑتے ہیں وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، کوئی خبر وہاں تک نہیں رہتی، وہ آتی یہاں تک، اور اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ 1945 میں 5 خداؤں نے، اس ملک کے 5 خداؤں نے مل کر کے ایک نظام بنایا، اور بنیادی طور پر 2 ان کے جو ہے مقاصد تھے، پیس اینڈ سیکورٹی۔ پیس اینڈ سیکورٹی کہ ہر ایک کو امن نصیب ہوگا، ہر ایک کو تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ پیس اور سیکورٹی دنیا میں کسی کو حاصل ہوا ہو، بھلے سے ہوا ہو، چند لوگوں کو ہو سکتا ہے حاصل ہوا ہو، لیکن دنیا کی اکثریت پیس اینڈ سیکورٹی سے بالکل محروم رہی ہے، بشمول خصوصی طور پر ہم لوگ تو اس میں اور زیادہ آگے رہے ہیں، سب سے زیادہ محرومیت کا شکار تو ہم لوگ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے بہت صاف بیان کیا ہے کہ جو بھی شرک میں مبتلا ہوگا، کفر میں مبتلا ہوگا، اسلام کو چھوڑ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے کہیں بھی رہے گا، وہ ان نفسیات کا ضرور شکار ہوگا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔
اور وہ نفسیات یہ ہیں کہ یہ کوئی بھی نظام دنیا کا بنا لیا جائے کبھی یہ پیس اور سیکورٹی نہیں دے سکتے ہیں، ورنہ یہ غزہ کی جنگ جو ظلم کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے یہ کب کی جو ہے وہ بند ہو چکی ہوتی۔ چنانچہ عالمی سطح پر یہ بہت تیزی سے ڈیبیٹ ہی نہیں بلکہ اس کے امپیکٹ بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایک نئے نظام کی مانگ شروع ہو رہی ہے، ایک نئے سسٹم کی مانگ، ایک نئے آرڈر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آنے میں دقت ہو رہی ہو، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ جب نئے ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ عالمی نظام چرمرا رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، یہ اپنی افادیت منوانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اگر اس میں دم خم ہوتا تو یہ اب تک یہ جنگیں روک چکا ہوتا، یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن یہ مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک نئے نظام کی جانب دنیا جا رہی ہے۔ اب یہ اگلا سوال اس گاؤں کے سامنے میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس گاؤں نے تاریخی طور پر بھارت کی سطح پر خاص طور سے کردار ادا کیا ہے۔ اس گاؤں کو چھوٹا مت سمجھیے، اس گاؤں کو معمولی مت سمجھیے۔ اس گاؤں سے نکلنے کے بعد جب ہم لوگ جاتے ہیں ملک میں مختلف علاقوں میں تب اس احساس اس کا اور زیادہ ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی فضل کیا ہے۔ وہ اقبال سہیل کا شعر جو انہوں نے اعظم گڑھ کے لیے کہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر اس کو بدل کر کے جو ہے وہ اعظم گڑھ کے بجائے چاند پٹی کر دیا جائے تو بالکل بات صحیح ہو جائے گی۔ پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب یہاں پر محدث رہے ہیں تو ملکی سطح کے محدث رہے ہیں، قائد پیدا ہوئے تو ملکی سطح کے نہیں عالمی سطح کے قائد پیدا ہوئے، اور ایک تسلسل کے ساتھ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ مستقبل قریب میں جو خاص طور پر ہمیں کام کرنا چاہیے، جس پر فوکس کرنا چاہیے، میری بہنیں اور میری مائیں بھی ہیں اور میرے نوجوان ساتھی بھی ہیں خاص طور سے جو ابھی اپنی زندگی کی اننگ لمبی کھیلیں گے، بزرگ حضرات اپنی جو مدت پوری کر رہے ہیں، 60 کے اوپر جا چکے ہیں، وہ بونس میں جی رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ افراد تیار کرنے کی ہے۔ بلڈنگ بن جائے گی، یہ سب بن جائیں گے، مسجد بھی بن جاتی ہے، پیسے آ جاتے ہیں، لیکن اتنی بڑی پبلک کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک ہی فرد نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں 10 افراد آتے۔ یقیناً دوسرے گاؤں کے بالمقابل یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں افراد کی تعداد دوسری جگہوں کے بالمقابل زیادہ ہے، اور یہاں سے لوگ جا کر کے دوسری جگہوں پر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ہی گاؤں کا ایک نیا عالم دین بازار میں اس وقت خطبہ دے رہا ہوگا، یہ خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے قابل تعریف بات ہے، لیکن یہ تعداد بڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، بس اس کو تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دھار دینے کی ضرورت ہے۔ تو افراد کی تیاری، اب کیسے یہ افراد تیار ہوں گے اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے بتاؤں۔ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں یہاں پر موجود ہیں۔ 10 سال تک کا بچہ اگر بگڑ رہا ہے تو اس کے بگاڑ میں 100% یہ ذمہ دار ہوں گے، اور اگر ان کو بگاڑ سے بچانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف ایک، اگر یہ انہوں نے کام کر دیا، صرف ایک کام، تو یہ نئی نسل پر بہت بڑا احسان کریں گی، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل کی لت سے بچا لے جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا بھر کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، دنیا بھر کے تعلیمی ماہرین ہیں، اور تو اور حکومتیں ہیں۔ یہ ابھی انگلینڈ میں چند دنوں پہلے، 1 مہینہ پہلے کی وہ خبر ہے کہ باقاعدہ وہاں پر یہ بل آیا ہے سامنے کہ اتنے سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے بالکل موبائل بین کر دیا جائے۔ آسٹریلیا میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں، بقیہ تو باتیں ہو ہی رہی۔ چائنا میں باقاعدہ اس کا لیجسلیشن ہو چکا ہے کہ 1 گھنٹہ صرف، وہ بھی موبائل کی اس طریقے سے سیٹنگ کی گئی ہے کہ بچے کے پاس اگر موبائل پہنچے گا تو ایجنسی کو پتہ چل جائے گا، اور وہ 1 گھنٹے کے بعد آٹومیٹک وہ بند کر دے گی۔ تو حکومتیں اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اور فیوچر میں اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے قانون سازی کر رہی ہیں تاکہ ان کے بچے بہتر ہو سکیں، ان کے بچے تباہ نہ ہو سکیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کی کوئی لیگلائزیشن ہو بھی جائے تو کوئی مطلب نہیں ہوگا، لیکن ہم اگر خیر امت ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فیوچر میں ہمارے لیے نام کا سبب بنے، بدنامی کا سبب نہ بنے، اس ایک چیز سے اگر بچا لیا، موبائل سے اگر بچا لیا، تو 90% اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ مستقبل میں آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ ہی کے لیے وہ اپنے لیے بہتر ہوگا، اس کی صحت بہتر ہوگی، اس کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی، اس کے اوقات منظم ہو جائیں گے، اس کا تعلیمی معاملہ بہتر ہو جائے گا، اور تو اور لوگوں سے جب وہ گھلے گا ملے گا تو اس کی بہت ساری بیماریاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی، چاہے وہ جلن کی ہوں، چاہے وہ حسد کی بیماریاں ہوں، یا جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ صرف ایسا ایک کام سے اگر اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، 10 سال تک کے بچوں کو اگر بچا لیا تو آگے کا معاملہ امید کی جاتی ہے کہ وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔
آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہر شخص ہم میں سے ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر فرد اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. میں یہاں کھڑا ہوں, مجھے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. کوئی مدرسے کا امام ہے, کوئی مسجد کا امام ہے, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. کوئی اگر گریجویشن کی سطح پر طالب علم پہنچ گیا یہاں پر, اس کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ چھٹیوں میں آتا ہے تو 2-4 بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائے. وہ اپنی لائف کو یاد کریں کہ جب 7 سال 8 سال پہلے ان کو بھی لے کر کے کچھ لوگ بیٹھا کرتے تھے, اور جس کا نتیجہ انہیں اس وقت ملا ہوا ہے. یونیورسٹیوں تک پہنچنے میں اس عمل نے جو 15 منٹ 20 منٹ, کوئی فزکس پڑھاتا تھا, کوئی میتھمیٹکس پڑھاتا تھا, کوئی انگلش پڑھاتا تھا خاموشی سے, گاؤں کو نہیں پتا ہوگا لیکن اس فرد کو پتا ہے جو اب کسی میڈیکل کالج میں پہنچا ہوا ہو, کوئی یونیورسٹی میں پہنچا ہوا ہے, کوئی کسی جگہ پہنچا ہوا ہے, اسے تو معلوم ہے کہ اس چھوٹے سے وقت میں, اس مختصر سے وقت میں اور چھوٹی سی محنت نے ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا کی. وہ اپنی ذمہ داری خصوصی طور پر سمجھیں. پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ ہیں, ادھر ادھر کی خرافاتی مجلسوں میں بیٹھنے کے بجائے کچھ نوجوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کر لیں. اور تو اور بہنوں سے اور ماؤں سے میں یہ کہوں گا کہ ذرا ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کا رواج بڑھائیے. یہ بہت کم ہو گیا ہے. مردوں کی برائیاں جو ایک دوسرے کے ہاں نہ آنے جانے کی, تعلقات نہ رکھنے کی, چلتے چلتے جا رہے ہیں گزر رہے ہیں, آنکھ نیچی کر لیں گے, سر نیچا کر لیں گے, سلام کا جواب نہیں دیں گے. پتہ نہیں کیا دل دماغ میں بھرا ہوا ہے, کون سا کتنا جو ہے لاکھ کروڑ کا ان کا نقصان کیے بیٹھا ہوا ہے سامنے والا, لیکن بس ایک جیسے لگتا ہے دماغ میں کچھ بھرا ہوا ہے. تو کم سے کم یہ خواتین میں بیماری نہیں آنی چاہیے. خواتین اگر ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کا معمول بنا لیں, میں واضح طور پر بتاؤں, واضح طور پر یہ معلومات کے ذریعے سے بھی, بات کرنے سے پہلے اس کی میں نے وہ بھی کی ہے, اور خود میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس خاندان میں بتا سکتا ہوں 20-20 سال 25-25 سال ہو گیا ہوگا جب بعض خواتین ایک دوسرے کے ہاں نہیں آئی گئی ہیں. پتہ نہیں کون سا دماغ میں جو ہے جراثیم کون سے بھرے ہوئے ہیں, یا مردوں نے بھرا ہوا ہے ان کے اندر, کہ ان کو آنے جانے نہیں دیں گے, مل بیٹھ کر کے بات نہیں کرنے دیں گے. کہ کچھ دل ہلکا ہو, کچھ چیزیں سمجھے ایک دوسرے کے بارے میں معلومات ہو سکے, کوئی مشکل میں ہے تو اس کو آسانی فراہم کی جا سکے. تعلقات ملاقاتوں سے بڑھتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں. دور بیٹھ کر کے کبھی معاملات نہیں سلجھتے ہیں, حل نہیں ہوتے ہیں. قریب ہوں گے, تعلقات بنیں گے, دل نرم ہوں گے, بہت سارے مسئلے حل ہوں گے. تو اپنی اپنی جگہ پر, اپنے اپنے مقام پر ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیں کہ ہمارا معاملہ فروٹفل ہے, ہمارا معاملہ سماج کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے. سورہ رعد کی وہ آیت یاد رکھیے, اور اس آیت کو سامنے رکھ کر کے یہاں سے جائیے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فطری اصول بتایا ہے, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا زمین میں اسی کو ٹھہرنے کا حق ہوگا. نقصان دہ ہوگا اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ کٹیلا پیڑ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے برقرار رہ جائے, لیکن دیر سویر اس کو اکھڑنا ہی اکھڑنا ہے. لیکن اگر پھلدار درخت ہوگا تو اس پر پتھر تو آ سکتا ہے, اس پر اینٹیں چل سکتے ہیں, اس پر غلیل چل سکتے ہیں, لیکن اس درخت کو کوئی اکھاڑ نہیں پائے گا. اس کے پھل کو تو تھوڑا بہت نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو اگر مثبت بننا ہے, مفید بننا ہے, تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ باقی رہیں گے. یہ عمومی انداز میں یہ سماج مفید ہو جائے گا تو دوسرے کے لیے, جتنے بھی آس پاس دوسرے غیر سماج ہیں ان کے لیے مفید یہ ثابت ہو جائیں گے, ملک کے لیے ثابت ہوں گے, دنیا بھر کے لیے مفید ثابت ہوں گے. نقصان دہ ثابت ہوں گے تو اس گاؤں میں بھی نہیں رہ پائیں گے, یہاں پر اپنے آپ کو برقرار نہیں رہ سکیں گے. رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ گزرا ہے, ہم یہی امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے, اور نمازوں کی جو پابندی ہمارے یہاں رہی ہے, کم سے کم اگر ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ شرم و حیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیں, اور اس میں سب سے بڑی چیز یہی نماز ہوگی. میری یہ نئی نسل اگر نماز کے لیے نہیں آئے گی تو پھر تو مجھے یہیں سے انا للہ پڑھ لینا چاہیے. یہ ماری جائے, یہ کاٹی جائے, یہ اریسٹ ہو, یا جو بھی جن مسائل سے دو چار ہو, تکلیف ضرور ہوگی لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوگا, کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. اس رمضان کے مہینے سے جو بھی ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اگلے 11 مہینے تک اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.